السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج فرسٹ ڈے کی اسلامیات کا ہمارا یہ 9واں لیکچر ہے اور آپ کے سامنے آج ہمارا ٹاپک ہے آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں جو ہے یہ اس پر بھی ہمارا بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ کہ ایمان اس پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پہلے جو انبیاء کرام تھے، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، ان کے اوپر جو کتابیں بھی نازل کیں، وہ چاہے وہ کتابوں کی صورت میں تھی، چاہے وہ جو ہے وہ صحیفوں کی صورت میں تھے، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ بالکل برحق تھے اور وہ بالکل ٹھیک اور بالکل صحیح تھے وہ احکامات، اور اس زمانے کے اندر ان پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب تھا۔ اور یہ اب لیکن جو ہے وہ ہر شریعت کے اندر ہر جو نبی جتنے بھی گزرے، ہر نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو پہلے والی شریعتیں ہوتی تھیں وہ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ شریعتیں منسوخ ہو جاتی تھیں، اور جس نبی کے اندر آدمی زندگی گزار رہا ہوتا تھا اس کے اوپر اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل فرمائیں وہ اپنے زمانے کے اندر وہ بالکل صحیح تھیں، تو اس کے جو احکامات تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور لوگوں کے اوپر اس پر عمل کرنا واجب تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے چونکہ ان کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کوئی ذمہ بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کو زمانہ جو ہے باقی نہیں رہا تھا، اب نئے نبی آ گئے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ کتابیں لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا اور بہت ساری تحریفات اس کے اندر شامل کر دیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو موجودہ جو بائبل ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ تورات، زبور اور انجیل جو کتابیں ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ بائبل ہے۔ اس کے اندر پھر یہ جو پہلی والی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ روایات بھی ہیں اس کے اندر، اور لیکن اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہیں اور ایتھنٹک ہیں۔ اور جو بعد والی جو اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ السلام کے جو حواری تھے، ان کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، اس طرح ان کے جو خطوط تھے، ان کے مکتوبات تھے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل انہوں نے کر دیے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بہت ساری تعلیمات کا، بہت ساری چیزوں کا ایک ملا جلا سا مجموعہ جو ہے وہ بائبل کہلاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو ہے وہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یعنی کہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں وہ بائبل کے اندر اس کا خلاصہ سا موجود ہے، جو اب بچی کھچی اس کی صورت ہے، اور اس کے اندر بے تحاشا اس کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا، یہ قرآن پاک جو ہے یہ نازل فرما کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو حفاظت کا ذمہ لینا تھا، یہ اسی وجہ سے آج 1500 سال کے قریب گزرنے کو ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کہیں پر ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش یا ایک نقطے کا بھی کہیں پر فرق نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صحابہ کرام کو لکھوایا، وہ اسی طرح آج اسی حالت کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور مختلف جو انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل فرمائے اور ہمارے علم کے اندر نہیں ہیں، ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اندر وہ بالکل برحق تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے ان کو نازل فرمایا۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جو پہلے جتنی بھی کتابیں اتری تھیں ان سب کی تعلیمات کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یکجا کر دیا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آتا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے اوپر جو ہمارا جو دور ہے، ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہم میں ہے، ہم قرآن پاک کے زمانے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو اب یہ قرآن پاک ساری کی ساری تعلیمات کا نچوڑ اور مجموعہ ہے، یعنی اس میں جتنی پہلے کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ تو یہ ہمارے پاس آج کا یہ ٹاپک تھا، اور اس میں جو ہے یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، چاہے وہ صحیفوں کی صورت میں تھیں، چاہے وہ آسمانی کتابیں تھیں بڑی، ان کے اندر جو ہے وہ چند تعلیمات جو ہیں وہ مشترک تھیں، وہ ایک ہی جیسی تھیں، جس طرح جو ہے توحید باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو گئی، رسالت پر ایمان ہو گیا، ان کے بنیادی عقائد جو ہیں، یوم آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا و سزا، اعمال پر جزا بھی ملتی ہے، اس پر سزا بھی ہوتی ہے، یہ عقائد جو ہے یہ چیزیں ساری بنیادی جو تھیں یہ ایک جیسی تھیں۔ اور لیکن جو اس میں جو فرق ہوتا تھا شریعتوں کے اندر، وہ ہر زمانے کے اعتبار سے جو فروعی مسائل ہوتے تھے، جو بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ بنیادی مسائل بالکل ایک جیسے ہوتے تھے،
اور جو تشریح کے اندر جو مسائل ہوتے تھے اس کے اندر کچھ فرق ہوتا تھا. مثلا نماز کا طریقہ ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، اور اس طرح کے جو طریقے ہیں، اور قربانی کے اور زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا تھا. لیکن بنیادی احکامات جو ہے وہ بالکل ایک جیسے ہوتے تھے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض انبیاء کرام کے شریعتیں بہت ہی ان کے اندر اعتدال اور بہت ہی نرمی والا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکامات نازل فرمائے، جبکہ ان کے بعد جو نبی آتے تھے ان کے اندر جو ہے احکامات کچھ اس سے پہلے والے احکامات سے کچھ سخت ہوتے تھے. تو جب لوگوں کی طبیعتیں عمل کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتی اور نرم احکامات پر عمل کر کے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے جو سخت احکامات تھے یا جو ہے بھاری احکامات ان کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو جاتے، پھر اللہ پاک جو ہے وہ نئی شریعت کو نازل فرما دیتے. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے یہ ٹاپک تھا آسمانی کتابیں. اور اس کے بعد جو ہمارا ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیات، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے. تو بہت شکریہ.